الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ادائے میرے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم لیے پھر ایک بار آپ کے درمیان حاضر ہے. یہ ہمارا ویکلی لائیو پروگرام ہے. آج بھی ہم آپ سے لائیو کنیکٹ ہے، لہٰذا آپ ہم سے کنیکٹیویٹی یوں بھی برقرار رکھ سکتے ہیں کہ جو FGN چینل کا یوٹیوب چینل ہے اس پر آپ کمنٹ باکس میں نعت شریف کی فرمائش کر سکتے ہیں. ہمارا جو آج کے ایپیسوڈ کا ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ اچھی نیتیں، کوئی آپ کے ذہن میں بات ہے تو وہ شیئر کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ دیا گیا جو واٹس ایپ نمبر ہے اس پر بھی آپ ہم سے اسی طرح مربوط رہ سکتے ہیں. پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے درود پاک کی فضیلت اپنے پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں. تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. سبحان اللہ، کتنی برکت ہے درود پاک پڑھنے کی. کاش ہماری زبان پر یہ وظیفہ جاری ہو جائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی محمد. کاش ایسا ہو جائے کہ رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ. زبان پر بھی انہی کا ذکر ہو، دل میں بھی انہی کی یادیں ہوں. دل میں نبی کی باتیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں. اللہ پاک کرے کہ ہم درود و سلام کی کثرت کرنے والے بن جائے، اور یہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں قرب دلائے، اور پھر ان کی میٹھی نگاہ ہو جائے، اور حاضری کا بھی سامان اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ادائے میرے حضور کی ہر ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کے درمیان آتے ہیں، اور جو ٹاپک ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کو سنتے ہیں، اور اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ملتے ہیں، جو ٹاپک ہے اس کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، جس کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کر سکتے ہیں، عمل پیرا ہو سکتے ہیں، اس کا بیان شامل کرتے ہیں. آئیے پروگرام کے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے نعت شریف اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ. حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ، صلو
علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑ جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ کیا زبردست نعت شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اشعار کی صورت میں، نعت شریف کی صورت میں سید اعلیٰ حضرت نے بیان کیے۔ ایک ایک شعر زبردست عشق رسول بڑھاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم نعت شریف پڑھنے سننے کے شوقین بن جائے۔ اور ایف جی این چینل کے ناظرین میں آپ کو عرض بھی کروں گا، اپنی عادت بنا لے، روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھانے کا ایک ذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھنا سننا بھی ہے، تو یہ عادت بھی بنائے، اپنے گھر میں بھی اس کا ماحول بنائے۔ ہمارے یہاں بچہ گویا کہ ایسا بن جائے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، بچہ ہمارا یہ سوچ والا بن جائے کہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بے وہاں تمہارے لیے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام ادائے میرے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم جاری و ساری ہے۔ اس پروگرام میں ہم
کوئی ایک ٹاپک پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو بیان کرتے ہیں، اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے تعلق سے ہے، ٹریول کے تعلق سے ہے۔ عام طور پہ بھی ہم کو بھی سفر کرتے رہنا پڑتے ہیں، بہت سارے کاموں کے لیے ہمارے سفر ہوتے ہیں، مختلف انداز میں ہمارے سفر ہوتے ہیں، اور ان سفر سے ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد بھی ہوتا ہے، اس مقصد کو پانے کے لیے بھی سفر ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا سفر حج کے لیے بھی ہو، مدینے کے لیے بھی ہو، حاضری مدینہ کے لیے بھی ہو، کاش نجف اشرف کے لیے بھی ہو، کربلا معلیٰ کے لیے بھی ہو، بغداد شریف کے لیے بھی ہو، اولیاء کرام کی در کی حاضری کے لیے بھی ہو، اور اللہ کے گھر پاک گھر کے حج اور عمرے کی ادائیگی کے لیے بھی اللہ ہمیں سفر نصیب کرے۔ تو یہ سفر جو ہوتے رہتے ہیں، اس سفر میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اداؤں کو ہم نے اپنانا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کے تعلق سے جو ارشادات ملتے ہیں اس پر ہم نے عمل کرنا چاہیے۔ آئیے اس کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سفر سناتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر فرمائے، کیسے کیسے سفر فرمائے، اور کون کون سے موقع پر جو ہے وہ بڑے مشہور سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے ہیں، اس کو میں کچھ مختصراً آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو، اور یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کسی بھی حوالے سے کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی وصف کے تعلق سے بیان کیا جائے، عشق رسول بڑھتا ہے۔ تو یہ سفر کو بھی سن کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اسفار کو، ان سفر کو بھی سن کر ہم اپنے اندر عشق رسول بڑھانے کی کوشش کریں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو سعادت ملی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد یہ خوب جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے مالا مال ہوئی۔ تو یہ رضاعت کا جو رشتہ ہے، اس رشتے میں آنے کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا سفر ہوا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول 571 عیسوی کو ہوئی، یعنی 20 اپریل انگریزی اعتبار سے تاریخ تھی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے چند دنوں کے بعد ہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سفر ہوا، اور جو رضاعت کا رشتہ ہے وہ قائم ہوا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس سفر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور سفر ہوا، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 6 برس کی تھی، اور یہ سفر جو ہے وہ آپ کی اپنی امی جان سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا، اور یہ مدینہ طیبہ کا سفر تھا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ننھیال ہے وہ وہاں پر تھا، اور ماموں وغیرہ سے ملاقات کے لیے، اور پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر انور کی زیارت کے لیے بھی یہ سفر تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 برس کی عمر میں یہ سفر فرمایا، اور تقریباً 1 ماہ وہاں قیام فرمایا، اور واپسی کا جب معاملہ تھا تو مقام ابوا پر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئی۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اس طرح جو ہے وہ مشکلات آئے، مصائب آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا۔ تو آپ کے والد گرامی کا بھی انتقال پہلے ہونا، اور پھر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال 6 برس کی عمر میں ہو جانا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں ایف جی این چینل کے ناظرین کی ابتدا ہی سے کیسی مشکلات کا سامنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑا ہے، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبر کیا ہے وہ ہمارے لیے زبردست مثال ہے اور ترغیب ہے۔ اسی طرح 10 برس کی عمر میں یمن کے لیے آپ نے سفر فرمایا اپنے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ۔ پھر اگلا سفر جو ہے وہ بڑا مشہور ہے، وہ شام کے لیے تجارتی سفر تھا، ملک شام کے لیے۔ تقریباً 12 برس کی آپ کی عمر تھی، اور آپ کے چچا ابو طالب کے ہمراہ آپ نے یہ سفر کیا، اور اس سفر کا ایک اہم واقعہ جو ہے وہ بحیرہ راہب کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و کیفیات کا مشاہدہ کیا، بعد از آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو سے مزید معلومات حاصل کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو خبردار کیا کہ آپ کے بھتیجے رسول رب العالمین اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور انہیں ایک قوم ہے، ان سے خطرہ ہے، اس لیے فوری طور پر انہیں واپس لے جائے، کیونکہ وہ قوم جو ہے وہ پہچان جائیں گی کہ یہ آخری نبی ہے۔ تو 12 برس کی عمر میں یہ سفر ہوا ہے اپنے چچا کے ساتھ، یہ تجارتی سفر تھا،
اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس کی ہوئی تو ہماری امی جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت لے کر پھر سے آپ کا ملک شام کا سفر ہوا، اور اس سفر میں بھی جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام ہے میسرہ، انہوں نے جو سفر میں جو حالات اور معاملات دیکھے اس کو آ کر بیان کیا، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھی اور پھر نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو یہ 25 برس کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری مرتبہ ملک شام کا سفر ہے۔ اسی طرح جب حج کے دن قریب آتے تو ان دنوں بھی زمانہ جاہلیت میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ حج کے دنوں میں مزدلفہ آتے تھے، مینا آتے تھے، مختلف شہروں سے سفر کر کے عرفات میں جمع ہوتے تھے۔ تو ان مقامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے تشریف لے جاتے اور پھر ان پر انفرادی اور اجتماعی طور پر اسلام پیش کرتے، اور پھر ایک تعداد جو ہے وہ دامن اسلام سے وابستہ ہوتی۔ اسی طرح عرب شریف کے مختلف مقامات پر تجارت کی غرض سے منڈیاں لگتی تھیں، ان منڈیوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور ان کو اسلام پیش کرتے، انہیں دعوت اسلام پیش کرتے۔ یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سفر ہوئے ہیں جس میں دین اسلام کی ترویج و اشاعت بھی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفر جو ہے وہ بہت زبردست سفر ہے۔ اس سفر کو اگر کوئی سچے دل کے ساتھ، عشق رسول کے ساتھ اگر پڑھے تو شاید ہی اس کے آنسو تھمے، اور وہ سفر طائف ہے۔ جب حالات مکہ شریف میں ایسے ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی کوششوں کے بعد بھی چند داخل اسلام ہوئے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا اور وہاں جا کر لوگوں کو اسلام بتایا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی ایف جی این چینل کے ناظرین کہ تقریباً یہ سفر جو ہے طائف، مکہ شریف سے جو طائف کا سفر ہے جو کتابوں میں مذکور ہے، ابھی تو تقریباً 110 کلومیٹر کا یہ سفر ہے بائے بس، اور ایک راستہ اس طرح بھی بتایا جاتا ہے جس سے چھوٹی گاڑیاں گزرتی ہے تو وہ تقریباً 90 کلومیٹر کے آس پاس ہے، لیکن جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ تقریباً 91 کلومیٹر سے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سفر کا قصد فرمایا طائف کے لیے۔ اور اس سفر میں آپ کو جان کر حیرت ہوں گی کہ آج بڑی آسانی کے ساتھ لوگ طائف پہنچ جاتے ہیں۔ طائف میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف بھی ہے، وہاں کی زیارت بھی زائرین کرتے ہیں، حاجی جو جاتے ہیں وہاں پر بھی جاتے ہیں، پھر وہاں سے چونکہ وہ میقات کے باہر کا حصہ ہے تو وہاں سے پھر عمرے کی نیت سے بھی حرم میں آتے ہیں اور بیت اللہ کا عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ طائف جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ لوگ پہنچ جاتے ہیں، لیکن قربان جاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ایڑیوں پر ہم قربان، تلوے پہ ہم قربان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر پیدل فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ طائف کا سفر جو تقریباً کتاب میں 91 کلومیٹر سے، اگر کوئی بس سے بھی گزرے تو دیکھ کر حیرت کرے گا کہ کیسی پتھریلی زمین ہے، کیسے پہاڑ ہے، کیسے راستے میں ریگستان آ رہے ہیں، کوئی اتنی سہولت نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور آج تو پھر بھی جو راستے جا رہے یہ بہترین انداز میں سڑکیں بنی ہوئی ہے، اس وقت تو ایسی سڑکیں بھی نہیں ہوں گی۔ یہ سفر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی خدمت کے لیے کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہر کام، سفر ہو یا حضر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کلام ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری ادائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سونے کا انداز لے لو، کھانے کا انداز لے لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگنا لے لو، لوگوں کو صحبت عطا کرنا لے لو، گھر میں صحبت عطا کرنا لے لو، کوئی بھی کام لے لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کام رضا الہی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی مبارک زبان سے کوئی بھی جملہ کیا لفظ بھی فضول ادا نہیں فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہمیشہ اللہ پاک کا ذکر ہوا کرتا۔ تو یہ طائف کا جو سفر ہوا ہے، یہ تو ایک شعر میں اگر میں کہوں، تیری وحشتوں پہ اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے۔ تو یہ تو ان کی آخرت بنانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں بہت تکلیفیں دی گئی، پتھر برسائے گئے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نالین مبارک ہے وہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک پہنچا، لہو لہان ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سفر بھی اللہ پاک کی رضا کے لیے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک بہت عظیم سفر ہے جو ناظرین آپ سب جانتے ہوں گے، اور وہ سفر ہے سفر اسرا اور معراج۔ سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں سید صاحب، ماشاء اللہ۔ یہ سفر تو ایسا ہے کہ کیا یعنی شب عروج محمدی ہے، کیا عروج کو پہنچے، کیا کمال کو پہنچے۔ وہ ہے نا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے، ہائے ہائے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ تو یہ آقا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کتنا پیارا سفر ہے کہ عرش کی عقل دنگ ہے اور آسمان بھی چرخ میں آ چکا ہے کہ جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ یہ کیسا سفر ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے بھی آگے سفر فرمایا، وہاں جبرائیل علیہ السلام کی بھی جو حد تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہے قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، اور پھر ماتھے کی آگ سے جاگتی حالت میں اللہ پاک کا دیدار فرمایا۔ یہ سفر سفر معراج ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایسا معجزہ ہے، ایسا معجزہ ہے، ایسا معجزہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے عقل حیران ہے۔ آج لوگ بڑے بڑے دعوے تو کر رہے ہیں اور کچھ سائنسی ایجادات کے مطابق پہنچتے بھی ہیں اسپیس میں، لیکن یہ تو کمال ہے نا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کے مختصر سے وقت میں کہ ابھی کنڈلی ہل رہی ہے، بستر گرم کے گرم ہے، پانی جو بہہ رہا تھا وہ بھی بہہ ہی رہا ہے، اور اتنے میں وہ نور کے تڑکے آ لیے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سفر فرمایا، جنتی مشاہدات کیے، جہنم کو دیکھا، جنت کے کئی واقعات ملاحظہ فرما لیے، پھر مسجد الاقصی شریف میں انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی، مسجد الحرام سے مسجد اقصی کا سفر، مسجد اقصی سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، ساتواں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، اور پھر اس میں کتنے سارے سٹیپس ہیں۔ یہ پورا سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ پاک کا احسان ہے کہ ہم اس سفر معراج کو مانتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں الحمدللہ ہم کو علماء اہل سنت نے سمجھایا، ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو یہ سفر جو ہے اس میں پہلا حصہ جو ہے اسرا کہلاتا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیات میں اس کا بیان ہے، جبکہ سفر کے دوسرے حصے یعنی معراج، دوسرا حصہ معراج ہے، اس کو سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں بیان فرمایا گیا ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی بھی پہلو بیان کرنے لگے ختم کہاں ہونے والا ہے۔ ابھی تو بہت پیارا سفر باقی ہے، اور وہ ہے ہجرت مدینہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غار ثور کی طرف جانا، پھر ایک غار ثور پہ جانے سے پہلے ایک مقام پر رک کر خانہ کعبہ پر آخری نگاہ ڈالنا، اور پھر اس طرح کے کلمات ادا فرمانا کہ اگر یہ قوم مجھے نہیں نکالتی تو میں یہاں اس وطن کو چھوڑ کر نہیں جاتا۔ اتنی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے تھی۔ پھر غار ثور پہ آنا، غار ثور کو 3 دن 3 راتیں نوازنا، پھر وہاں سے بڑا کمال کا یہ ہجرت کا سفر ہے۔ ایسے ایسے اس میں واقعات ہے کہ انسان پڑھے تو عقل یعنی دنگ رہ جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس سفر میں برکتیں حاصل کی ہے، عام جو سفر تھا اس سے ہٹ کر وہ سفر ہے، اور اس سفر میں کہاں کا پڑاؤ ڈالا گیا، کہاں کا معجزات کا ظہور ہوا، کیا کیا ہوا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا سیرت مصطفیٰ۔ یہ بہت ہی پیاری کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کو ضرور حاصل کیجیے، اور اس میں جو ہجرت کا باب ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ بہت تفصیل کے ساتھ ہے اور آسان اور شارٹ وقت میں آپ کو پڑھنا ہے، تو مکتبۃ المدینہ کی ایک بہت ہی پیاری کتاب آخری نبی کی پیاری سیرت، اس کو حاصل کیجیے اور ضرور مطالعہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ البتہ اتنا عرض کر دوں کہ یہ جو ہجرت ہے، ہجرت مدینہ، اس سفر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور 26 سفر یعنی 9 ستمبر 622 عیسوی کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مکہ کی امانت سپرد فرما کر اپنے بستر پر سلا دیا، اور نہایت خاموشی کے ساتھ اپنے گھر سے نکل کر سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ 3 دن تک غار ثور میں پناہ لی۔ یکم ربیع الاول بروز پیر سفر ہجرت کا آغاز ہوا، یعنی ربیع الاول کی 1 تاریخ کو آغاز ہوا، اور کیا پیاری بات ہے 12 ربیع الاول کو کوبا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اور
یہ بھی سیرت کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ جب آپ کا استقبال ہوا نا تو لوگوں نے اپنے امامے جھنڈے کی صورت میں بنا لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا استقبال فرمایا. تو کوبا میں 12 ربیع الاول کو آپ تشریف لائے, وہاں پر ٹھہرے رہے اور وہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی گئی, مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی اور اس کی اپنی برکتیں ہیں. اللہ پاک ہمیں ان مبارک مقامات کی حاضریاں نصیب فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اسفار میں نے آپ کے سامنے, سفر جو آپ نے فرمایا, ٹریول جو آپ نے فرمایا, وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے. اب ایک انشاءاللہ الکریم ہم کلام بھی شامل کریں گے. آپ بھی ہم سے کنیکٹ رہیے, اگر آپ کی کچھ نیتیں اور فرمائشیں ہیں تو آپ اس کو بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ الکریم. اس کلام کے بعد میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کے تعلق سے کچھ ادائے پیش کروں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین پیش کروں گا. اس لیے ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیے تاکہ ہمارے سفر کے تعلق سے علم دین میں اضافہ ہو اور اس کو ہم اپنے سفر کا بھی حصہ بنانے کی کوشش کریں. جی سید صاحب. اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا. لے خبر جلد کے, لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان
تجی سمت وہ ذیشان گیا، جان و دل ہو شکرت سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہو شکرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی، کیا بات ہے مدینے والے کے ذکر کی۔ اللہ کرے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہیں، انہی کی یاد اور میں رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ادائے میرے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم لائیو جاری و ساری ہے، اور اس پروگرام میں آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے تعلق سے جو ادائے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سفر کو آج بیان کیا جا رہا ہے، اور سفر کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہیں وہ انشاءاللہ الکریم ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ماشاءاللہ اسی دوران ہمارے ساتھ ایک نعت خواہ بھی ہوتے ہیں، تو پیارے پیارے کلام بھی سننے کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین آپ کو میں سنانے لگا ہوں، تاکہ ہمارا جب ٹریول ہو، ہماری جب سفر کی تیاریاں ہو رہی ہو یا سفر سے واپسی کا معاملہ ہو، تو اس میں ہم ان فرامین پر عمل کریں، ان اداؤں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ممکن ہو تو جمعرات کو سفر کی ابتدا کی جائے، کہ جمعرات کو سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے جمعرات کے دن روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن روانہ ہونا پسند فرماتے تھے۔ ادائے مصطفیٰ کو اپناتے ہوئے ہم بھی کوشش کریں کہ جمعرات کو سفر کا آغاز کریں۔ اگر سہولت ہو تو رات کو سفر کیا جائے۔ اب اس پر بھی حدیث پاک سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو سفر کیا کرو، کیونکہ رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح جب کئی لوگ مل کر سفر کر رہے ہوں تو اب کیا کیا جائے، تو اس پر بھی ایک حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 3 آدمی سفر پر روانہ ہو تو وہ اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لے۔ حضور کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی جب ساتھ میں سفر کریں تو اس کا خیال رکھیں۔ جب بھی سفر ہو، کوئی سا بھی سفر ہو، کوشش یہ کرے کہ اپنے عزیزوں سے، دوستوں سے ملے، قصور معاف کروائے، اور جن سے معافی مانگے ان کو بھی چاہیے کہ معاف کر دے۔ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس اس کا بھائی معذرت لے کر آئے، معذرت کے لیے آئے، تو وہ اس کا عذر قبول کرے، خواہ حق پر ہو یا باطل پر۔ جو ایسا نہ کرے وہ میرے حوض پر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا پتہ کوئی سفر ہماری زندگی کا آخری سفر ہو جائے، اور وہی سفر ہمارے سفر آخرت پہ جانے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ پاک ہمارے سفر کو نیکیوں بھرا اور عافیت بھرا بنائے، اور جو بھی ہمارے سفر ہوتے ہیں اس کو اللہ پاک با مقصد بنائے، اس مقصد کو پورا اللہ کرے کہ ہوا کرے، ہمارے مقاصد پورے ہوا کرے۔ لیکن یہ بھی غور کرے کہ کیا پتہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تو جب بھی کوئی سفر کرے تو والدہ سے، والد صاحب سے، گھر والوں سے معافی تلافی کرے اور پھر جائے۔ ایک مدنی پھول یہ ہے کہ لباس سفر پہن کر اگر وقت مکروہ نہ ہو تو گھر میں 4 رکعت نفل الحمد وقل سے پڑھ کر باہر نکلے۔ وہ رکعتیں واپسی تک اہل و مال کی نگہبانی کریں گے۔
پھر اپنی مسجد سے رخصت ہوں، اگر وقت مکروہ نہ ہو تو اس میں بھی 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ تو کوشش کریں FGN چینل کے ناظرین کہ جب بھی ہمارا سفر ہو تو ہم محلے کی مسجد میں پہلے پہنچ جائیں اور وہاں سے باقاعدہ سفر کا آغاز کریں۔ ہم جب بھی سفر پر روانہ ہوں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اہل و مال کو اللہ کے حوالے کر کے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ تجارت کی غرض سے جب سفر ہو، کئی سفر ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو بزنس کے لیے ہوتے ہیں، تو اس پر ایک حدیث پاک بھی سناتا ہوں آپ کو اور ایک گویا کہ وظیفہ بھی سناتا ہوں کہ وہ سفر ہمارا کامیاب بنے، سکسیسفل بنے۔ تو ایسی ٹریول جو بزنس کے لیے ہو رہی ہے وہ پروفٹ والی ہو، نفع بخش ہو، اس پر میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم چاہتے ہو کہ جب تم سفر پر جاؤ تو اپنے ساتھیوں میں بہتر اور توشہ سفر میں بڑھ کر رہو، یعنی سفر میں خوشحالی اور فارغ البالی نصیب ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ 5 صورتیں پڑھ لیا کرو۔ نمبر 1 قل یا ایھا الکافرون آخر تک، 2 اذا جاء نصر اللہ والفتح آخر تک، 3 قل هو اللہ احد آخر تک، 4 قل اعوذ برب الفلق آخر تک، 5 قل اعوذ برب الناس آخر تک۔ ہر صورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو اور اسی پر ختم کرو۔ اس طرح ان 5 صورتوں کے ساتھ بسم اللہ شریف 6 بار پڑھی جائے گی۔ حضرت سیدنا جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا تو میں پورے سفر میں واپسی تک اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ خوشحال اور توشہ سفر میں فارغ البال رہنے لگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وظیفہ یاد رکھیے گا، یہ وظیفہ حدیث پاک میں بیان ہوا ہے۔ یہ 5 صورتیں تسمیہ شریف یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کر کے پڑھنی اور اینڈ میں بھی پڑھنی ہے۔ یہ اس طرح یہ 5 صورتیں ہوئی، قل یا ایھا الکافرون سے لے کر سورہ ناس تک، آخر کی 5 صورتیں، اور پھر آخر میں بھی بسم اللہ شریف پڑھی جائے۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ہمارا جو یہ بزنس کا سفر ہے، اللہ نے چاہا تو اس میں برکت ہوں گی۔ جب بھی ٹرین میں بیٹھ جائے، بس میں بیٹھ جائے یا سواری پر سوار ہو جائے تو سواری کی دعا بھی پڑھنی چاہیے، اور اس کا انداز یہ ہو کہ پہلے بسم اللہ، اللہ اکبر اور سبحان اللہ، یہ 3 بار پڑھ لیا جائے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، اسی طرح اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر 3 بار سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر 1 بار لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمات ادا کرنے کے بعد باقاعدہ جو سفر کی دعا ہے، جس کے سٹیکر بھی آتے ہیں، جو گاڑیوں میں لگی ہوئی بھی ہوتی ہیں، وہ جو دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ دراصل قرآن پاک کی 2 آیتیں ہیں، ان 2 آیتوں کو سواری پر سوار ہونے کے بعد پڑھے تو انشاءاللہ الکریم سفر میں جو ہے وہ تکلیفیں نہیں آئیں گی، سفر میں آزمائشیں نہیں آئیں گی، اور اللہ نے چاہا تو ایکسیڈنٹ وغیرہ سے ہماری حفاظت ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب کبھی قافلے کی صورت میں جائے تو مل جل کر ایک ہی جگہ اترے، جیسے ہی اترے تو بکھر کے نہ اترے۔ اس پر ایک حدیث پاک بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ جب منزل پر اترتے تو منتشر ہو کر ٹھہرتے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا منتشر ہو کر ٹھہرنا شیطان کی جانب سے ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان جب کبھی کسی منزل پر اترتے تو مل کر ٹھہرتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آئندہ سے اب جب بھی ایسا ہمارا سفر ہو تو ہم کوشش کریں کہ پھر اترنے کے بعد ایک جگہ جمع ہو جایا کریں۔ سفر کے دوران جب سیڑھیوں وغیرہ پر چڑھنا پڑے، جیسے ہمارے یہاں ٹرین میں یا ایئرپورٹ پر جب جانا ہوتا ہے تو وہاں پر سیڑھیوں سے چڑھنا اور اترنے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، تو اس ادا کو بھی یاد رکھیے کہ سنت کے مطابق جب بھی اونچائی کی طرف چڑھے تو اللہ اکبر یہ پڑھتے رہے، اور جب نیچے اترنے لگے تو سبحان اللہ یہ کہتے رہیے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ مسافر کو چاہیے کہ وہ دعا سے غفلت نہ کرے کہ جب تک سفر میں ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب جب تک گھر تک نہیں لوٹ رہا ہے نا، تب تک اس کا جو سفر جاری ہے اس میں دعائیں کرتا رہے۔ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کی دعائیں مستجاب یعنی مقبول ہے، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ 1 مظلوم کی دعا، 2 مسافر کی دعا،
اور 3 باپ کی اپنے بیٹے کے لیے دعا۔ سبحان اللہ۔ سفر سے واپسی پر گھر والوں کے لیے کوئی تحفہ لے آئے کہ یہ سنت مبارکہ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سفر سے کوئی واپس آئے تو گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہدیہ لائے، اگرچہ اپنی جھولی میں پتھر ہی ڈال لائے۔ تو یہ بھی نیت فرما لیجئے کہ جب بھی کسی سفر سے لوٹے تو کچھ نہ کچھ گھر والوں کے لیے تحفہ لے کر آئے۔ اور ایک پیاری ادا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کر رہا ہوں، سفر سے واپسی پر اپنی مسجد میں 2 گانا یعنی 2 رکعت نفل پڑھنا سنت ہے۔ اب جب بھی سفر سے آئے تو ڈائریکٹ گھر نہ جائے، کوشش کرے کہ اپنے محلے کی مسجد میں جائے، وہاں جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھے، مکروہ وقت نہ ہو تو۔ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور وہاں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا فرماتے۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارے ایسے سفر تو FGN چینل کے ناظرین بہت سارے ہوتے رہتے ہیں، آج میں نے آپ کے سامنے کچھ ادائیں بھی پیش کی ہیں، اللہ کرے کہ ہمارا سفر اس کی راہ میں بھی ہو۔ اور الحمدللہ آپ کی اپنی سنت و بری تحریک دعوت اسلامی انڈیا ہمیں یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم جو ہے وہ راہ خدا کے مسافر بنیں، اور اس کو کامیاب کرنے کے لیے دعوت اسلامی نے ہمیں ایک سسٹم دے دیا ہے، ایک باقاعدہ ایک پراپر پلیٹ فارم دے دیا ہے، اور وہ ہے مدنی قافلے۔ اللہ پاک کے کرم سے دعوت اسلامی کے تحت ملک میں بیرون ملک میں 3 دن 12 دن 1 ماہ کے بلکہ 12 ماہ کے مدنی قافلے راہ خدا میں سفر ہوتے ہیں۔ ان مدنی قافلوں میں کیا ہوتا ہے؟ عاشقان رسول مل کر ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی مسجد میں جا کر ٹھہرتے ہیں، وہاں دن بھر کا ایک شیڈیول ہوتا ہے، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ صبح نماز تہجد ادا کرنے سے لے کر اس میں دعا، مناجات، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، پھر تلاوت قرآن، پھر نماز فجر کے لیے باہر نکل کے عاشقان رسول کو جگانا، اور پھر دن بھر اتنے بجے یہ یاد کرنا ہے، اتنے بجے یہ سیکھنا ہے، اتنے بجے باہر جا کر نیکی کی دعوت دینی ہے، اتنے بجے مسجد میں آ جانا ہے، اتنے بجے آرام کرنا ہے۔ پورے دن کا شیڈول ہونے کے بعد رات صلاۃ التوبہ پڑھ کے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے اعمال کا جائزہ محاسبہ کرنے کے بعد عاشقان رسول آرام کرتے ہیں اور پھر نماز تہجد کے لیے جاگتے ہیں۔ یوں ایک مسجد میں رک کر باقاعدہ پورے دن کا ایک مدنی قافلے کا شیڈیول ہوتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے، اور ایک مسجد میں 3 دن کے لیے مدنی قافلہ رکتا ہے، پھر دوسری مسجد کی طرف جاتا ہے۔ تو اس طرح مدنی قافلوں کا جو سلسلہ ہے اس میں بھی ہم سفر کی کوشش کریں تاکہ ہمیں علم دین بھی حاصل ہو، ہماری ذات سے بھی نیکی کی دعوت کا کام ہو۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ الحمدللہ آپ کی اپنی سنت و بھری تحریک دعوت اسلامی ہندوستان کے کونے کونے میں مدنی قافلے بھیج کر دین کی خدمت کر رہی ہے، اور ان مدنی قافلوں کی برکت سے بے شمار بے نمازی بن گئے۔ بہت سارے ایسے افراد جو جرائم میں مبتلا تھے، شراب نوشی میں مبتلا تھے، جوے کی لتوں میں پڑے ہوئے تھے، مدنی قافلوں کی برکت سے اللہ کے گھر میں آئے، ان برائیوں کو چھوڑا، نیک بنے، نمازی بنے، با حیا بنے، با کردار مسلمان بنے۔ نہ صرف یہ سعادتیں ان کو ملی بلکہ ان کے ذریعے لوگ نمازی بن گئے جو کل تک کچھ اور تھے، ان کی زندگیوں میں خرابیاں تھیں۔ اسی طرح ان مدنی قافلوں کی برکت سے جب عاشقان رسول اسلامی بھائیوں میں تبدیلی آتی ہے تو پھر ان کے ذریعے گھروں میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ ان کے گھروں میں جو بہنیں ہیں، ہماری اسلامی بہنیں جو ہیں، ان کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے، بے حیا اسلامی بہنیں با حیا با پردہ بن جاتی ہے۔ تو یوں مدنی قافلے کی برکتیں جاری و ساری ہے۔ اس سے یقیناً ہر عاشق رسول کو خوشی ہوں گی کہ یہ دعوت اسلامی کا اتنا پراپر سسٹم کے ساتھ یہ کام چلتا ہے، اور ہر مہینے گویا کہ ہر جمعرات کو اجتماع کے بعد مدنی قافلے سفر ہوتے ہیں، اور یہ اتنا مبارک کام ہے کہ اس میں علم دین بھی حاصل ہوتا ہے، رائے خدا کی مشقتیں برداشت کرنے کا بھی موقع آتا ہے۔ تو اس پر میں آپ کو رائے خدا میں سفر کی ایک فضیلت بھی سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا چہرہ رائے خدا میں گرد آلود ہو جائے اللہ پاک اسے قیامت کے دن جہنم کے دھوئے سے امان عطا فرمائے گا، اور جس شخص کے قدم رائے خدا میں گرد آلود ہو جائے اللہ پاک اس کے قدموں کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے گا۔ اور پھر اس میں علم دین بھی حاصل ہوتا ہے، اور علم دین حاصل کرنے کی تو کتنی برکت ہے۔ جو طلب علم دین کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ جو طالب علم دین ہوتا ہے اس کے لیے سوراخوں کی چوٹیاں، سمندر کی مچھلیاں مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ اللہ پاک کے معصوم فرشتے اپنے پروں سے اس پر سایہ کرتے ہیں جو علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ تو مدنی قافلے میں علم دین حاصل کرنے کا بھی موقع میسر آتا ہے، اور پھر جو علم دین حاصل کرتا ہے اس کا ایک بہت بڑا فائدہ حدیث پاک کی روشنی میں یہ بھی ہے
کہ علم دین حاصل کرنے کی برکت سے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. تو کتنا زبردست موقع ہے کہ دعوت اسلامی ہم کو مدنی قافلے کی اپورچونیٹی دے رہی ہے. ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک اعلان بھی آپ کے سامنے آج یہ ہے کہ آنے والی نومبر کی 15 تاریخ، آج 12 تاریخ ہے، 2-3 دن کے بعد جو ہے 15 تاریخ آ جائیں گی. 15 نومبر سے 15 دسمبر تک دعوت اسلامی انڈیا پورے ملک عزیز ہندوستان میں ماہ مدنی قافلہ منا رہی ہے. ایک بڑی تعداد میں 3 دن، 12 دن اور ایک ماہ اور 12 ماہ کے مدنی قافلے اللہ کی راہ میں سفر کریں گے. میں آپ کو ایف جی این چینل کے ذریعے سے نیکی کی دعوت پیش کرتا ہوں. آپ بھی آئیے اور ان مدنی قافلوں کو جوائن کیجئے. انشاءاللہ الکریم اس کی بہت ساری برکتیں آپ کو بھی ملیں گی، آپ کے گھر والوں کو بھی ملیں گی. آج ہم نے پروگرام ادائے میرے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار کو بیان کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر فرمائے، جو مشہور سفر ہے حضور کے، وہ بیان کیے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین بھی آپ کے سامنے بیان کیے. آخر میں ایک بات سفر کے تعلق سے عرض کر دوں، ہمیں بھی سفر کے موقع ملتے رہتے ہیں. جو بھی سفر کرے اس سفر کو اپنی آخرت کے سفر کی یاد کا بھی ذریعہ بنائے کہ یہ جو میں سفر کرنے لگا ہوں، ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جو میرا آخرت کا سفر ہے. اور یہ آخرت کا سفر آسان سفر ہے؟ نہیں، آسان سفر نہیں ہے. اس میں بڑی بڑی گھاٹیاں ہیں، آخرت کی طویل ترین منزلیں ہیں. پہلے نزا ہے، پھر نزا کے بعد قبر ہے، عالم برزخ ہے، پھر قیامت کے دن اٹھایا جانا ہے، پھر میدان محشر کا قائم ہونا ہے، پھر وہ قیامت کی تپتی ہوئی دھوپ، پھر وہ تانبے کی زمین، اور پھر پسینوں میں ڈبکیاں کھانا، میدان محشر کا قائم ہونا، پھر حساب و کتاب، میزان عمل، پول صراط، پھر یہ شدت کی گرمی، اس کے بعد حساب کتاب. اللہ اکبر، بہت طویل ترین معاملات سامنے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جھنجھوڑتے ہوئے ہمیں کہتے ہیں، راہ پر کھار ہے کیا ہونا ہے، پاؤ افگار ہے کیا ہونا ہے، ہائے رے نیند مسافر تیری کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. لہٰذا اپنے جب بھی سفر ہو تو اپنی آخرت کے سفر کو یاد کرے، اور ہر سفر میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی یہ مبارک ادا ہے کہ جب بھی کوئی سفر کرتے ہیں نا تو کلمہ پڑھتے ہیں، اور پھر اس طرح کے کلمات ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ، میں الحمدللہ تجھ پر ایمان لاتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں سنی ہوں، میں حنفی ہوں، میں غوث پاک کا ماننے والا ہوں، میں قادری ہوں. اس طرح کے کلمات ادا کرتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، اور وہاں پر جو چیزیں ہیں اس کو ایک طرح سے گواہ بناتے ہیں. کیا پتہ یہ ہماری زندگی کا آخری سفر ہو. تو اس سفر میں ایک بات کا خاص ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہمارے سارے سفر جو ہے نا وہ نیکیوں بھرے ہوں، گناہوں بھرے نہ ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ سفر جاری ہے اور گانے باجے چل رہے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں. اور کتنے سفر ایسے ہوتے ہیں لوگوں کے جو زندگی کے آخری سفر بنتے ہیں. کیا ایسے ہم دنیا سے جائیں گے؟ کون سے ماں باپ یہ چاہیں گے کہ یہ کہے کہ میرا بیٹا فلمیں دیکھ رہا تھا گاڑی میں اور اس کا انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا. لوگ تو یہ کہنے پر فخر محسوس کریں گے، سعادت مندی محسوس کریں گے کہ میرا بیٹا تلاوت قرآن کر رہا تھا، اس کو موت آ گئی، سجدے میں تھا موت آ گئی، مکے مدینے میں تھا موت آ گئی، اللہ کے گھر میں بیٹھا تھا ذکر اللہ کر رہا تھا موت آ گئی. اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہونے کو ہے. ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ ایف جی این چینل دیکھتے رہیے. ایف جی این چینل کا یوٹیوب چینل آپ کے سامنے، اس کو آپ سبسکرائب بھی کر لیجئے، اور اس کو دوسرے اسلامی بھائیوں تک، دوسرے لوگوں تک شیئر بھی کیجئے. اس پروگرام کے بعد دوسرے پروگرام بھی آپ کے سامنے آئیں گے، اس کو بھی دیکھنے کی نیت فرما لیجئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں، سنتیں سیکھتے رہیے اور اس پر عمل کی کوشش کرتے رہیے. ادائے میرے حضور کی یہ پروگرام کا، ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اور فرامین سنیں، اور اپنی زندگی کے اس لائف کے اس حصے میں ان فرامین اور ان اداؤں کو نافذ کر کے، ان کو امپلیمنٹ کر کے، ان کاموں کو بھی ہم نیکیوں بھرا اور عبادت والا کام بنانے کی کوشش کریں. سید صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں پروگرام میں تشریف لائے، اور ایف جی این چینل کے ناظرین کا بھی شکریہ، آپ ہم سے کنیکٹ ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله.